اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوتا رہا ہے. 11 ٹاؤٹس بھیجے گئے تھے اور ایک ٹاؤٹ کے بعد 11 ٹاؤٹس بھیجے گئے تھے, لیکن کریڈٹ علیمہ خانم صاحبہ کو جاتا ہے کہ انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ آج زیادہ بڑی تعداد میں ٹاؤٹس آئیں گے, اور بڑی تعداد میں ٹاؤٹس بھیجے گئے میڈیا نمائندوں کی شکل میں, اور میڈیا کے کچھ اور جو وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی شکل میں. انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کی, لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے بات کی. اور اس کے علاوہ کیا ہوا اڈیالہ کے باہر, وہ تمام چیزوں پر بات کریں گے, لیکن آغاز میں عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں نظام حکومت کی بنیاد اخلاقیات پر ہوتی ہے, جبکہ پاکستان کا اخلاقی نظام ہر سطح پر مکمل تباہ کر دیا گیا ہے. جمہوریت کا حسن بھی اخلاقیات ہے, لیکن عاصم لاء کے تحت موجودہ نظام میں اخلاقیات کی پستی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. قرآن مجید میں بارہا عمل بالمعروف اور ونہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے. اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے پوری قوم کا فرض بنتا ہے کہ حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف ڈٹ جائیں. موجودہ نظام ظلم اور اخلاقی گراوٹ کی جس ڈگر پر چل نکلا ہے اس کا خاتمہ یقیناً اسی نظام کی تباہی پر ہی ہوگا. قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے, فتح آپ کی ہی ہوگی. افغانستان نہ صرف دیرینہ ساتھی ہے بلکہ برادر اسلامی ملک بھی ہے. ایسے میں پوری قوم اور بالخصوص کے پی کی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور جس قدر ممکن ہو انہیں مدد فراہم کریں. علی امین گنڈا پور کو ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ کے پی کے میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف جاری آپریشن کے خلاف کھڑے ہوں. اس آپریشن کو ہر حال میں رکنا چاہیے. تاریخ سے سبق سیکھیں. صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑیں گے. 3 احکامات عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو دیے ہیں, تینوں پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. ایک کہا عمران خان صاحب نے کہ علی امین گنڈا پور مجھے ملنے آئے, وہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں جا رہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ممکنہ طور پہ جتنے فورمز ہیں ان سے رجوع کریں مجھ سے ملنے کے لیے, نہ وہ فورم سے رجوع کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا سپٹمبر میں جلسے کی تاریخ دیں علی امین گنڈا پور, وہ بھی نہیں دے رہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں آپریشن رکوائیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں, ان کی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. یعنی ایک طرح سے دوسرے الفاظ میں بیرسٹر سیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں کہ کے پی کے آپریشن چل رہا ہے, کے پی کے میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں چل رہا. اب عمران خان صاحب نے پچھلے ٹویٹ میں یہ کہا تھا, پچھلی ملاقات میں کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور افغانستان جائیں, لیکن اس پہ بھی میں نے تو علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی بیان نہیں سنا. آپ نے اگر سنا تو بتا دیجیے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان صاحب کے حکم پر افغانستان جائیں گے. جانا ان کو چاہیے, اور اگر چلے جائیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے, بلکہ آپ کو سب کو ویسے پتہ چل جائے گا. عمران خان کہتے ہیں کہ موجودہ سیلابی صورتحال میں ہمارے بلین ٹری منصوبے کی اہمیت اور ضرورت کا ایک مرتبہ پھر بھرپور اندازہ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی نے میرے ویژن کی روشنی میں بلین ٹری سونامی کا آغاز کیا, جس کو بورس جانسن ورلڈ اکنامک فورم سمیت عالمی سطح پر شاندار پذیرائی ملی. کے پی کی حکومت کو ہدایت کرتا ہوں کہ 10 بلین ٹری مہم پر ازسر نو توجہ مرکوز کریں. سوشل میڈیا بھی اس ضمن میں آگاہی مہم کا آغاز کرے تاکہ درخت موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے خلاف ڈھال بن سکیں. عمران خان کہتے ہیں کہ تمام مذہبی تعلیمات, معاشرتی اقدار اور اخلاقی ضابطوں کے برخلاف جس طرح میری اہلیہ پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. ان پر یہ جبر صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مجھے توڑا جا سکے. لیکن میں بشرا بی بی کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تمام تر مصائب اور صحبتیں بھی ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکیں اور میرے ساتھ کھڑی ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قدر وفا شعار خاتون کی مثال نہیں ملتی جو ایسے ظلم اور جبر کے باوجود ڈٹ کر کھڑی رہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ مراد سعید میرے وفادار ترین ساتھیوں میں سے ہیں اور حقیقی آزادی کی تحریک کا اہم ترین حصہ ہیں. یہ حصہ تھے, ہے اور رہے گا. اس کے مراد سعید کے بارے میں کیا سرائیاں بند ہونی چاہیے, وہ میری ہدایات پر ہی انڈر گراؤنڈ ہے. مجھے باوثوق ذرائع سے اطلاعات ملی تھی کہ اس کی جان کو شدید خطرات ہیں. مجھے یہ بھی اطلاعات ہے کہ اس کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر میرے خلاف بطور گواہ کے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس نے انڈر گراؤنڈ ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر موقع پر میری ہدایات کے مطابق حقیقی آزادی کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا ہے. پوری قوم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ گندم اور چینی سکینڈلز کا کیا بنا. محسن نقوی اور نگران حکومت کے دور میں اربوں روپے کا گندم سکینڈل آیا اور موجودہ فارم 47 کی حکومت کے دور میں چینی کا میگا سکینڈل سامنے آیا, جن کی وجہ سے آٹا اور چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. کیا ان سکینڈلز کی تحقیقات ہوئی یا اس مارشل لاء میں چوروں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے؟ اب آ جائے اس بات پر کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچی. انہوں نے 7-8 بار میڈیا سے گفتگو کی. رات تقریباً 10-11 بجے تک وہ اڈیالہ کے باہر رہی. ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی اور کسی بھی بہن کی ملاقات نہیں ہو سکی. اور علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچی, اور اسی لیے کل جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پلان کامیاب نہیں ہوا.
जिस तरह से टोट्स को भेजा गया था, कल बड़ी तादाद में टोट्स को भेजा गया था, और उन टोट्स को कल भेजने का मकसद जो था वो ये था कि ये जो टोट्स हैं ये बदतमीज़ी करेंगे, लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने इन चीज़ों को भांप लिया था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की, वो बेटा बेटा कह के मीडिया वालों को पुकारती नहीं, और उन्होंने कहा कि हम आप की बड़ी कदर करते हैं, आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं तो वहाँ से रोक रही थी। और जिस तरह से उन्होंने कहा बदतमीज़ी की गई, क्या जो मुझसे बदतमीज़ी की जा रही है, क्या आप अपनी माँओं बहनों से भी इसी तरह से बात करते हैं? आप अपने घर की ख़वातीन से भी ऐसे बात करते हैं जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हैं? उन्होंने SHO से भी पूछा कि वो मुर्गियाँ कहाँ हैं, एजाज़ से, कि जिन मुर्गियों को, जो अंडा देने वाली मुर्गियाँ थी, उन मुर्गियों को तुम भगा कर ले गए थे। और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि बड़ी बहादुरी दिखा रही है अलीमा खानम, उन्होंने अपनी बेल नहीं करवाई। कल जो एक टाउट ने FIR करवाई है, उस टाउट की FIR में अलीमा खानम साहबा को, नईम हैदर पंजोदा साहब को, 2 और कारकुनान और कुछ नामालूम कारकुनान को नामजद किया गया, लेकिन अलीमा खानम जो है उन्होंने उसमें अपनी ज़मानत नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ़्तार करना है तो गिरफ़्तार कर लो। नईम हैदर पंजोदा भी डटे हुए हैं, TV चैनल्स पर वो जा रहे हैं, अपना मौका बता रहे हैं और जुर्रत और बहादुरी के साथ बात कर रहे हैं। नईम हैदर पंजोदा साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था कि कल उन्होंने हम न्यूज़ के एक प्रोग्राम में उन्होंने अर्शद शरीफ साहब का जिक्र किया, इमरान रियाज साहब का जिक्र किया, बाकी जो सहाफ़ी जो ऑफ एयर हुए, जिनके अकाउंट्स बंद हो गए हैं, जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में है, जिनकी फैमिली को हरासा किया गया, जिनके मुश्किल वक्त से गुजरे और गुजर हैं, उनका जिक्र किया, तो वो क्लिप जो है वो निकाल दिया गया है। इसके अलावा अलीमा खानम साहबा जो है उनका कल की जो प्रेस टॉक है वो भी किसी चैनल ने नहीं दिखाई, और TV चैनल ये कहते हैं कि जनाब हम बायकॉट करेंगे, उनके रिपोर्टर्स कहते हैं हम बायकॉट करते हैं जी अलीमा खानम का। इसके अलावा अलीमा खानम साहबा की कुछ और पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि अंडा जो मुझे मारा गया उसका मकसद ये था कि इश्तियाल दिलाया जाए कारकुनान को। उनका ज़ाहिर है आप मुझे अंडा मारेंगे तो जो कारकुन हैं, जो मेरे बच्चों की तरह हैं, उनको गुस्सा आएगा, और मकसद ये था कि कारकुनान मुश्तिल हों और इशू ये वाला बड़ा बन जाए और इमरान खान का मैसेज ना पहुँचे। और उन्होंने कहा कि उनको पुलिस वाले ने किसी ने बताया, और ज़ाहिर है पुलिस के अंदर भी वफ़ादार लोग मौजूद हैं मुल्क के, पाकिस्तान के लोगों के। उन्होंने कहा कि मुझे एक पुलिस वाले ने बताया कि ये जो टाउट आए थे, ये टाउट जो थे, और ये जो अंडा मारने वाली ख़वातीन थी, इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भेजा था। उन्होंने कहा कि मुझे ये बात पुलिस ने बताई है। उन्होंने जो SHO एजाज़ है उसके साथ भी मुकालमा किया, उसे भी पूछा। और कल एक और जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमारे दोस्त हसनैन रफ़ीक, नया पाकिस्तान वाले, उस्मान चौधरी और मुख्तार हसन, अताउर रहमान, शहजाद नवाज़, इन सारों को कल जो है इनको टॉर्चर किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया, इनके मोबाइल छीने गए। ये इनमें से मुख्तार, हसनैन रफ़ीक और उस्मान गुजर, और ये वो हैं जो सैलाबज़दा इलाकों की कवरेज करके आए हैं, वहाँ पे इमदादी काम करके आए हैं इमरान रियाज साहब की तरफ से। और इन्होंने दोबारा ये 1-2 दिन के लिए आए थे इस्लामाबाद, और ये दोबारा कल जो है इन्होंने रवाना होने, और इनके मोबाइल छीन लिए गए। और ज़ाहिर है कल अब कोशिश होगी कि इनके मोबाइल मिल जाएं, और उसके बाद ये सैलाबज़दा इलाकों को चले जाएं जो इन्होंने वहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है। और इसके अलावा कल बहुत बड़ी फोर्स थी, ये भी कल बताया गया कि वहाँ पे कुछ PTI के कारकुनान नमाज़ पढ़ रहे थे, और उनके आगे से जो जाके और दरियाँ खींच ली गई जिन पे वो नमाज़ पढ़ रहे थे। और इसी तरह से अलीमा खानम साहब ने कहा कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेडियाला के बाहर आते हुए, आज तक मीडिया के साथ कभी बदतमीज़ी किसी ने नहीं की। लेकिन ये क्या हुआ कि आखिरी 2-3 समातों पे कुछ मखसूस टाउट्स को भेजा गया असाइन करके, और उन टाउट्स के आने से यहाँ पे बदमज़गी हुई है। और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि कल अलीमा खानम साहब के सब्र का बहुत इम्तिहान लिया गया, और लेकिन वो इंतहाई सब्र के साथ उन्होंने बदतमीज़ी बर्दाश्त की, और मीडिया के टाउट्स जो भेजे गए थे कल 11, उनकी जो कोशिश थी कि बदमज़गी हो, वो बदमज़गी वो नहीं करा सके। और ये जो हमारे दोस्त उस्मान गुजर वगैरह पे, उस्मान चौधरी वगैरह पे तशद्दुद हुआ है, मुझे लगता है कि इनको इसलिए मारा गया है कि इन पर गुस्सा ये था कि उस्मान ने और मुख्तार ने, इन सारों ने परसों टाउट एक जो है उसको बचाया था। और मुझे लगता है कि इन पर गुस्सा इस बात का है कि इनके बचाने की वजह से उस टाउट की कोई उसको ज़्यादा नुकसान नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा, और शायद भेजने वालों का मकसद पूरा नहीं हुआ। भेजने वाले चाहते थे कि उसके साथ कोई बहुत बुरा सलूक हो जाता, खुदा न खास्ता उसके जिस्म को कोई हिस्सा टूट जाता, कोई इससे एक्सट्रीम चीज़ हो जाती। तो मुझे लगता है कि ये उस्मान चौधरी और हसनैन रफ़ीक वगैरह और मुख्तार हसन वगैरह को इसलिए कर मारा गया है कि इन्होंने वो बड़ा प्लान जो है वो भेजने वालों का नाकाम बनाया जो था, जिसमें आप कहिए कि इन्होंने बचा लिया और कोई बड़ा जो है वो नुकसान नहीं होने दिया। इससे मुझे लगता है कि भेजने वाले जो हैं वो स्क्रिप्ट राइटर गुस्से में थे, और बल्कि अलीमा खानम ने कहा कि जो स्क्रिप्ट राइटर है, ये जो डंडा मुझ पे फेंकने वाला, ये जो जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा था, उसके आला अफसर को चाहिए कि उसको बरतरफ कर दे, क्योंकि उसने इतनी नालायकी से सारा स्क्रिप्ट तैयार किया और प्लान किया कि सारा कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया। वो जो गाड़ी जिस लेने वाला था उसका भी नाम सामने आ गया,
اور جو یہ تھا رینٹ پہ گاڑی دینے والا وہ بھی سامنے آ گیا، گاڑی کی بھی ڈیٹیلز آ گئیں. تو یہ بڑا کمزور اسکرپٹ تھا، اس لیے اس اسکرپٹ کے تیار کرنے والے، ایگزیکیوٹ کرنے والے کو، اس کے اعلیٰ افسران کو چاہیے برطرف کر دیں. اور اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ نے، ڈاکٹر عظمیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے کوئی امریکہ میں شوکت خانم کے پیسوں سے پراپرٹیز لی ہیں، یہ شوکت خانم کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، اس کی فنڈنگ کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. اور باقی علیمہ خانم صاحب نے بڑے مطلب اطمینان کے ساتھ سارے سوالوں کے جواب دیے. جو میڈیا والے بدتمیزی اور بد تہذیبی کر رہے تھے، غنڈہ گردی کر رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، گھٹیا نیچ غلیظ خبیث حرکتیں کر رہے تھے، ان کو بتا کر بھیجا گیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نا ایک تو پتہ نہیں اب وہ، میں نے تو کیونکہ ان کے فیسز دیکھے نہیں، ان میں سے نہیں پتہ کہ کتنے ہیں جو واقعی میڈیا میں ہیں اور ٹاؤٹ ہیں، اور کتنے ہیں جو میڈیا کے روپ میں جو ہے وہ کوئی اور لوگ تھے، نامعلوم افراد تھے جو میڈیا کے روپ میں وہاں پر آئے ہوئے تھے، کیونکہ بدتمیزی بہت زیادہ وہ کر رہے تھے، آوازیں آ رہی تھیں ان کی. اور اس کے علاوہ جو موبائل ہیں وہ نہیں ملے، میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے دوستوں کے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے جب وہاں پر موجود تھی تو قیدیوں والی وین نے، گاڑیاں جب گزری تو جو قیدی تھے اڈیالہ کے، جن کو عدالتوں میں لے جایا جا رہا تھا اور عدالتوں سے واپس لایا جا رہا تھا، تو انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے. وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، عام پاکستانی قیدی تھے، وہ بھی پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور علیمہ خانم کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ہے صورتحال. باقی 9 مئی کا ایک اور فیصلہ ہے جس پہ پی ٹی آئی چل پر گئے میں، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی ہنگامی اجلاس نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں. 9 مئی کے کیسز میں 10 سال کی جو سزائیں ہو رہی ہیں اس کو پی ٹی آئی کی باہر لیلا لیڈرشپ نے، ان لیلوں نے، اردلیوں نے اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ اب یہ پریس کانفرنس تک اس پہ نہیں کرتے. عمران خان نے ان کو اڈیالہ میں کہا کہ 9 مئی کے فیصلوں پر شور مچاؤ، کوحرام برپا کرو، پاور شو کرو، احتجاج کرو، چاہے کے پی کے میں احتجاج کرو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. یہ پی ٹی آئی کی باہر جو لیڈرشپ ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ 100% سرنڈر کر چکے ہیں اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان جو ہمارا کر سکتے ہو کر لو، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. 9 مئی میں جن کو 10 سال سزا ہوئی ہے ان میں میاں محمود رشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، جنید علی ہیں، سلامت خان ہیں، نجم شاہد ہیں، سعود جاوید ہیں، فیصل یوسف ہیں، ہارون ہیں، احمد مرسلین ہیں، الہی بخش ہیں، رانا طلال ہیں، رانا تنویر ہیں، حمزہ سہیل، عثمان اسلم، فرحان عزیز ہیں. اور خدیجہ شاہ وغیرہ کو 5 سال کی ہوئی ہے. باقی 5 سال والے اس میں نام نہیں ہے کیونکہ